السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کالج عثمان سیزن 6 کی آخری قسط کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کافی ساری باتیں کرنے والے ہیں اور ہمارے موضوعات میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سیزن کے اختتام کے بعد مکی ٹی وی کیا کسی پروجیکٹ پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا موضوع جو رہے گا وہ یہ رہے گا کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور تیسرا موضوع ہمارا یہ رہے گا کہ آنے والے سیزن کے حوالے سے فی الحال کیا خبریں ہیں اور یہ کہ آنے والے سیزن میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ سیزن کی چھٹیوں میں مکی ٹی وی آپ کے لیے کسی پروجیکٹ پر کام کرے گا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مکی ٹی وی نے کئی سارے پروجیکٹ فائنل کر لیے ہیں جن پر ان چھٹیوں میں کام ہوگا، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے کہ کس کس پروجیکٹ پر یعنی کس کس ڈرامے کا ترجمہ کیا جائے گا، اور یہ کہ وہ ڈرامہ کس لحاظ سے اور کس موضوع پر بنایا گیا ہے، اور کیا وہ ترکی میں فیمس بھی ہے یا نہیں ہے، اور کس کس دن جاری کیا جائے گا۔ تو ان تمام موضوعات پر ہم آنے والے ویڈیوز میں پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے جمعرات کو پیش کریں گے۔ دوسری طرف کالج عثمان کی آنے والی قسط اس سیزن کی آخری قسط ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے جو سب سے اچھی اور بہترین خوشخبری ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کہانی کو خراب کرنے والی اور کہانی میں عشق و محبت کی فضول داستانیں گھسیڑنے والی اور عجیب و غریب الٹے سیدھے مناظر پیش کرنے والی خاتون فاطمہ اوغلو کو عثمان کی کہانی لکھنے والی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے اس سیزن میں حلیمہ کا ایک فضول سا کردار تراشا اور پھر اسے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا اور اسے اسکرین پر پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی اور ناظرین کی توجہ جو ہے وہ اس ڈرامے سے ہٹ گئی اور ریٹنگ بھی گرتی چلی گئی۔ اب امید ہے کہ آنے والے سیزن میں جب یہ خاتون نہیں ہوگی تو کہانی بہتر سے بہترین اور مزیدار ترین ہو جائے گی۔ دوسری طرف آنے والی قسط میں کافی سارے شاندار اور بہترین مناظر پیش آنے والے ہیں اور بہترین قسم کے واقعات دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ ان واقعات میں سب سے بہترین اور شاندار واقعہ جو اس بار پیش آنے والا ہے وہ ہے تورگت غازی کا بامسے کو یاد کرنا اور جرکوتائی کو سہارا دینا۔ اس کے علاوہ ان واقعات میں جو سب سے اہم اور شاندار واقعہ ہوگا وہ ہوگا قبیلے کے اندر دشمنوں کے لیے بچھایا جانے والا جال یا پھر لگائی جانے والی گھات۔ دوسرا اہم ترین واقعہ جو پیش آنے والا ہے وہ ہے غدار یعنی سردار یید کا اپنے بھائی کوجا سردار کو تیر سے نشانہ بنانے کا۔ تو کیا وہ کوجا سردار کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ٹھہرے گا؟ ایک اور اہم معاملہ جو آنے والی قسط کا اہم ترین معاملہ ہے وہ ہے صوفیہ کا۔ کیا وہ بچ جائے گی یا پھر اس بار وہ ماری جائے گی اور کہانی سے الگ کر دی جائے گی؟ اور سب سے آخر میں سب سے شاندار اور بہترین منظر ہوگا گلاڈیوس کے خاتمے کا۔ تو آنے والی قسط کی ابتدا وہیں سے ہوگی جہاں گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا، یعنی کہ گلاڈیوس اور عثمان غازی آمنے سامنے تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں گلاڈیوس کو شکست ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ لوگ ایک بار پھر قلعے لوٹ آئے، اور اس کے بعد سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ درمیان میں ظاہر ہے کہ غدار کو پکڑنے کے لیے کافی ساری چالیں بھی چلنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اور غدار نے بھی کوشش کی ہوگی کہ کہانی کو اس طرح سے موڑ دیا جائے کہ وہ سردار بھی بن جائے اور میدان بھی اس کے حوالے ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب سب کچھ سیٹ ہو گیا اور سب کو امید ہو گئی کہ اب سب ٹھیک ہے اور زہر کا تریاق بھی تلاش کر لیا گیا، اور اس زہر کے نتیجے میں بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ صرف اولگن کی شہادت ہوگی اور باقی سب لوگ بچ جائیں گے۔ اور یہ تریاق کہاں سے آیا؟ تو ممکن ہے کہ علاؤالدین تیار کرے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جب تورگت غازی عیسائی کمانڈر سے مل کر آئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے عثمان غازی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے وہ تریاق جو عیسائی کمانڈر سے وہ لائے ہوں گے انہوں نے وہ عثمان غازی کو دیا ہوگا، اور اسی لیے پھر عثمان غازی میدان میں نکلے یعنی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گلاڈیوس کا سامنا کیا اور اسے شکست سے بھی دوچار کیا۔ دوسری طرف آنے والی قسط میں تورگت غازی بامسی کو یاد کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں، مگر سوال یہاں یہ ہے کہ ایسا کب اور کہاں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ آنے والی قسط میں جب اولگن کی شہادت ہو جائے گی تو اس کے بعد جرکوتائی شدید دکھ اور غم کے سمندر میں ڈوب جائے گا، تو تب تورگت غازی اسے سہارا دیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھیں گے اور اسے سمجھائیں گے اور اسے حوصلہ دلائیں گے، اور اسی دوران ان کے بائیں طرف بامسے کی وہ 2 تلواریں رکھی ہوں گی یا کھڑی ہوں گی جو اب جرکوتائی کے استعمال میں ہیں، اور وہاں ان کی نظر پڑے گی، اور یوں ان تلواروں کو دیکھ کر
پرانے دوستوں کی یاد آئے گی اور ان کا ذکر ہوگا، اور ظاہر ہے کہ بامسے کو یاد کیے بغیر یہ منظر کیسے مکمل ہو سکے گا۔ تو ہمیں اس منظر کا شدید انتظار ہے، کیا آپ کو بھی ہے؟ تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد اور حالات معمول پر آ جانے کے بعد ہر کوئی ریلیکس ہو جائے گا اور اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا اور کوالٹی بھرا وقت گزارے گا، اور اس دوران عثمان غازی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگاتے ہوئے اور انہیں نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ حالات درست ہوں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو اور عثمان غازی اور ان کی بیگم بالا خاتون باہر گھومنے پھرنے نہ نکلیں تو ایسا ہونا کہاں ممکن ہے بھلا؟ لہٰذا جب حالات درست ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ دونوں بھی قبیلے سے یا پھر قلعے سے ذرا باہر نکلیں گے اور وہاں صوفیہ خاتون آپ پہنچیں گی رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں جنگ ہوگی اور اس جنگ میں صوفیہ کو شکست ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد صوفیہ کو قبیلے میں لے جانے کی بات کی جائے گی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ صوفیہ وہاں سے فرار ہو جائے گی اور فرار ہو کر کلاڈیوس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر ان تک پیغام پہنچایا جائے گا یا جھوٹی خبر پہنچائی جائے گی کہ قبیلہ غیر محفوظ ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگ وہاں دھاوا بول دیں گے، اور جب یہ لوگ وہاں دھاوا بولیں گے اور اندر گھستے چلے جائیں گے اور اندر موجود سپاہی پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، یعنی اوطاق تک پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر جب انہیں لگے گا کہ اب سب کچھ ہمارے قبضے میں ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو تب اوطاق سے عثمان غازی اپنے پورے خاندان سمیت باہر نکلیں گے، اور پھر باہر سے یعنی ان کے پیچھے سے بھی ترگت غازی وغیرہ آ جائیں گے اور ان لوگوں کو گھیر لیا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا جائے گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ یہاں پر گلاڈیوس کا خاتمہ ہو جائے گا اور عثمان غازی اس کا سر قلم کر دیں گے۔ رہ جاتی ہے یہاں صوفیہ، تو اس حوالے سے ایک غیر مصدقہ خبر ہم تک یہ پہنچی ہے کہ صوفیہ ایک بار پھر فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی اور اسے کچھ نہیں ہوگا، اور آنے والے سیزن میں یہ ایک بار پھر اس ڈرامے میں موجود ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گلاڈیوس کے ساتھ مل کر جب صوفیہ حملہ کرے گی تو گلاڈیوس کو تو مار دیا جائے گا، لیکن صوفیہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب عثمان غازی بالا کے ساتھ باہر نکلیں گے تو تب یہ ایک بار پھر حملہ کرے گی اور پھر اسے قبیلے لایا جائے گا اور یہاں اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ لیک ہونے والی خبر درست ہے یا پھر یہ کہ آنے والی قسط میں صوفیہ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ تو دیکھنا ہی ہوگا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ شوٹنگ کے آخری دن تک بھی صوفیہ سیٹ پر موجود رہی ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ آخری لمحات تک بھی اس کی کہانی چلتی رہی ہے۔ اور رہ جاتا ہے غدار، تو غدار کے حوالے سے پہلے ٹریلر میں بات ہوئی ہے اور دوسرے ٹریلر میں بھی بات ہوئی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی قسط غدار کی تلاش پر ہی منتج ہوگی، یعنی اسی پر فوکس ہوگا، اور ظاہر ہے کہ غدار کی غداری جب تک کوجا سردار پر ظاہر نہیں ہوگی تب تک اس کی کہانی کا اختتام ہونے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ پھر کوجا سردار یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی کو بے گناہ ہوتے ہوئے مارا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی اس کا گناہ نہیں تھا اور وہ غدار بھی نہیں تھا، یعنی اختلافات کی آگ بھڑک سکتی ہے، اور اسی لیے منصوبہ ایسا بنایا جائے گا کہ بظاہر غدار سردار کو مارنے پہنچے گا، اور جب انہیں مارنے لگے گا تو تب ترگت غازی آ کر انہیں بچائیں گے اور پھر اس کا یعنی غدار کا خاتمہ کیا جائے گا، اور کوجا سردار کو بھی اس بات کا اندازہ اور علم ہو جائے گا کہ میرا بھائی غدار ہے اور اسے ختم ہی کرنا چاہیے ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں کوجا سردار کو شہید کر دیا جائے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اس ہفتے کورش عثمان کا 6واں سیزن ختم ہونے جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گزشتہ ہفتے ختم ہو چکا ہے اور سلطان محمد فاتح بھی ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد تو چھٹیاں ہی ہیں، یعنی کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد مکی ٹی وی آپ کے لیے اچھے اور شاندار ایکشن سے بھرپور ڈرامے پیش کرنے جا رہا ہے، اور یہ ڈرامے کون کون سے ہوں گے اور ان ڈراموں میں کیا کچھ ہوگا، اور یہ کہ یہ کس کس دن آپ کے سامنے جاری کیے جائیں گے، تو یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو جمعرات والی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔